جو سورہ سبا ہے یہ 22ویں پارے کی سورہ ہے، اور سبا ایک قوم ہے جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس سورہ کا نام سورہ سبا رکھا گیا ہے۔ اس سورہ کی یہ جو آیا ہے لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، قوم سبا کا کلچر، ان کی مالداری، ان کی سرمایہ داری کا تذکرہ ہے کہ وہ کتنے مالدار تھے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مختلف اقوام کا جو تذکرہ ہے، ان کی مالداری، خوشحالی کا تذکرہ ہے، ان کے کوچے بازاروں کا تذکرہ ہے کہ کس طرح سے مال و دولت کی ان کے اوپر ان کے ہاں ریل پیل تھی۔ اور قرآن مجید ان کا تذکرہ اس لیے کرتا ہے کہ جو بھی شخص اس کو پڑھے تو وہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ جو تمنگری ہے، جو مالداری ہے، وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ جس کو رب العزت جتنی زیادہ نعمتیں دیتے ہیں، اسی طرح سے اس کو چاہیے کہ اپنے اوپر ان کا بوجھ سمجھے کہ ان کا حساب دینا پڑے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی نے مشورہ دیا کہ آپ زیادہ محنت کیوں نہیں کر لیتے، زیادہ کیوں نہیں کما لیتے، کل کے لیے بچوں کے لیے بھی کچھ سیف رکھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، توکل کی انتہا دیکھی۔ فرمایا کہ زیادہ ہوگا تو حساب دینا پڑے گا، حلال ہوگا تو حساب دینا پڑے گا، حرام ہوگا تو عذاب ہوگا۔ نہ ہم حساب والے ہیں نہ عذاب والے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت بس ضرورت کے مطابق کھلاتا رہے، اتنا چلتا رہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ایسر الحساب، روز قیامت سب سے آسان حساب پوری امت میں سے وہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نہ تو بھی کچھ جمع کیا پھر اس کا حساب ہو، نہ ضرور سے زیادہ کھایا نہ کمایا۔ اللہ اکبر۔ تو قوم سبا کا تذکرہ ہے، باغات تھے، مال و دولت کی ریل پیل تھی، کیا چیز نہیں تھی؟ شکر نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اپنے پیغمبر جناب سلیمان اور جناب داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ایک یہ بھی گھرانہ ہے کہ جن کو رب العزت نے بادشاہت بھی دی ہے، مال و دولت بھی دیا ہے۔ ان کو اللہ رب العزت نے ترغیب دی، پہلے ان کی تعریف کی اور پھر فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر گزار بنو، شکر کرنے والے بنو۔ اور یہی وہ آیا ہے، اس میں آگے چل کر کے یہ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ بہت کم میرے بندوں میں سے ایسے ہیں جو کہ شکر گزار ہیں۔ بات تو ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس اللہ کی اتنی نعمتیں ہوتی ہیں، اتنی نعمتیں ہوتی ہیں، کوئی تہی دست اور تہی دامن بھی ہو تو وہ صرف اپنے آپ کو ہی دیکھ لے، آئینے کے سامنے کھڑا کے رکھے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کا ایک ایک عضو کروڑوں اربوں روپے کا ہے۔ کسی شخص کی ایک آنکھ کا مسئلہ بن جائے اور ڈاکٹر اس کو کہے کہ 5 لاکھ لگے گا آپریشن ہو، تو اس کو اس وقت آنکھ کی صحت کی قدر ہوگی کہ اللہ نے اتنے سالوں تک اس کی بصارت مجھے عطا فرمائی اور کبھی 1 روپیہ طلب نہیں کیا، کبھی کچھ بل نہیں آئے، تو میں کتنی نعمتیں ہیں۔ تو شکر کرنے والے کام ہے۔ تو اس لیے سورہ سبا کا سب سے بڑا جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہے کہ ہم شکر گزاری والے بندے بن جائیں اللہ کے۔ اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ سورہ فاطر ہے اس کے بعد۔ سورہ فاطر کے اندر متعدد مضامین، خاص الخاص جو اس سے پہلے سورہ گزری سورہ سبا اور سورہ فاطر، ان دونوں کی خاصیت یہ ہے کہ جس طرح سورۃ الانعام ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، یہ ساری صورتیں وہ ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں۔ سورہ فاطر الحمدللہ، سورہ سبا الحمدللہ، اور اسی طرح سے سورۃ الانعام الحمدللہ، اور سورۃ الفاتحہ وہ بھی الحمدللہ۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں، ان کا اس لحاظ سے جو ہے بڑا مقام ہے۔ اس کے نمبر 15 جو ہے وہ اس سورہ کے اندر کوہان کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں رب العزت نے ہر انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی۔ فرمایا اے لوگوں انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو، تم سارے فقیر ہو۔ کوئی شخص کہے نہیں میں تو بڑا مالدار ہوں، میرے پاس ضرورت کی ساری چیزیں، میرے پاس گھر ہے، کاروبار ہے، بیوی ہے، بچے، خوشحالی ہے، سارے ریسورسز ہیں میرے پاس جو ایک انسان کے پاس ہونے چاہیے، کمفرٹیبل لائف۔ اللہ فرماتے نہیں، تو بھی فقیر ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، کس شخص کے پاس ہفت تکلیف کی بادشاہت ہو، لوگ رات کو سوئیں صبح اٹھیں تو اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات قانون بن جائے، دنیا ہی چینج ہو جائے، اتنی طاقت بھی اللہ دے دے۔ فرمایا نہیں، تم بھی فقیر ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ،
ہفت اقلیم کا بادشاہ اور جوان بیٹے کی لاش سامنے بے بس پڑا ہوا ہے، بے کس پڑا ہوا ہے، وہ آفر بھی کر دینا کہ 7 جہانوں کی بادشاہت مجھ سے لے لو، 7 ملکوں کی، میرے بیٹے کے سانس واپس لوٹا دو۔ رب کعبہ کی قسم، اس سے بڑا کوئی بادشاہ بے کس اور فقیر نہیں ہو سکتا۔ اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری طاقت کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے تیری طاقت، فقیر ہے تو۔ اللہ فرما رہے ہیں نا واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ایک ذات غنی ہے، وہی ذات ہے جو سب طاقتوں کی مالک ہے۔ سورہ یاسین مکی سورہ ہے، 83 آیتیں ہیں، 5 رکوع، مشہور سورہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میری امتی کا ہر شخص اس کا سینہ سورہ یاسین کے ساتھ مزین ہو۔ کوشش فرمائیں کہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی 83 آیات ہیں تو صرف پنجابی میں کہتے ہیں 1 مہینے کی مہر ہے۔ اگر کوئی شخص ارادہ کرے اور روزانہ کی بنیاد پر کوئی 2 3 آیتیں بھی یاد کرنا شروع کرے نا، فقط 3 آیات، تو 1 مہینہ لگے گا تو پوری کی پوری سورہ جو ہے وہ اس کے قلب و ذہن کا حصہ بن جائے۔ صرف دیری، صرف ارادے کیا، ول کیا، انگریزی میں کہتے ہیں دیر از ول دیر از وے، ول ہو تو راستہ بھی نکلتا ہے اس کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء قلب، یاد رکھو کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قلب القرآن یاسین، اور قرآن مجید کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین۔ اس فرمان عالی شان سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ کو سورہ یاسین، اس کو قلب اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ سورہ جو ہے وہ حشر، نشر، قیامت، معاد، آخرت، انسان کی حیثیت، قرآن مجید کی حقانیت، آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کی رسالت، اور اسی طرح سے سابقہ انبیاء کے اوپر آنے والی آزمائشیں، زمین و آسمان، اور اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ اللہ کی نشانیاں، اور اسی طرح سے دیگر مضامین، روز قیامت کا پورا نقشہ کہ کس طرح سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آج کے دن ہم الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہوں کے اوپر مہرے لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، کیا چیز پکڑی، کس کی طرف چل کر کے گئی، کون سی ناجائز فائل کے اوپر سائن کیے، کس سے کس کو فائدہ پہنچایا، ہاتھوں سے رشوت پکڑی، اور کیا کیا ظلم کیے، کسی کا مال دبایا، کسی حرام ناجائز شہادت زور، کسی جھوٹی مجلس کی طرف چل کر کے گئے، ہاتھ اور پاؤں ان کی گواہیاں آج پڑیں گے، زبان بند ہے، تالے، فرمایا آئے گا یہ دن بما کانوا یکسبون، ابو جہل کی طرح نہ ہو جانا کہ تم انکار کر بیٹھو کہ مرنے کے بعد تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ اشارہ فرمایا اس کی طرف بڑے مضبوط انداز میں، وضرب لنا مثلا نسی خلقا، ہمیں مثالیں دیتے ہیں، اپنی پیدائش بھول گیا، اور آگے سے کہتا ہے من یحیی العظام، یہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا۔ ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اپنی ہتھیلی کے اوپر مٹی لے کے کھڑا ہو جاتا تھا، مٹی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرا کرتے تھے تو سامنے آ کر کے مٹی کو پھونک مارتا تھا، او محمد، او محمد، کیا تم ہمیں یہ بس سمجھا رہے ہو کہ جب ہم ہڈی ہو جائیں گے، مٹی میں مٹی مل جائے گی، کیا ہمارے اندر اس طرح نقل لائے، کیا اس مٹی میں دوبارہ سے زندگی آئے گی؟ یہ ہمیں سمجھا رہے، ہماری عقل میں نہیں آتا، ارریشنل۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ اس کو بتائیں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، تم لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا یہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہے۔ ایسی سلیب ماری کہ روز قیامت تک جتنے منکرین آخرت ہیں سب کو اتنا ایسا زبردست جواب دیا، تمہاری عقل میں نہیں آتا، آؤ تمہیں میں بتاتے ہیں، یو واز نتھنگ، تم کچھ بھی نہیں تھی، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اینڈ وی کریٹڈ یو، ہم تمہیں پیدا کیا، تمہارا ماڈل نہیں تھا، اسکیچ نہیں تھا، اور سنو اب تو تمہارا اسکیچ ڈیزائن بھی ہمارے پاس ہے، اب تمہیں پیدا کرنا ہمارے لیے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، احون اس میں تفصیل ہے، ہوان زیادہ ایزی ہے ہمارے لیے۔ سورہ روم کے اندر فرمایا وہ بھٹے پہ جو لیبرر اینٹیں بنا رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اسکیچ ہوتا ہے، ایک ماڈل ہوتا ہے جس کے اندر وہ برکس بناتے ہیں، اگر ان سے وہ لے لیں، ان سے کہیں ویسے ہی بناؤ تو کیا ٹیڑھی میڑھی اور کیسی بنائیں گے، وہ کہیں گے بڑا مشکل ہے، اسکیچ لا کے دو ایسے بنائے گا، سچا دن میں کتنی اینٹیں بنا لیتے ہیں۔ فرمایا اب تو تمہارا ڈیزائن ہے ہمارے پاس، پیدا کرنا زیادہ آسان ہے، کیا باتیں کرتے ہو، یحیی الذی انشأها اول مرہ، وہی رب تمہیں زندہ کرنے والا ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، یاد رکھ لو۔ اور جو زندگی کا پروسیس ہے وہ بھی اسی سورہ کے اندر بیان کیا، فرمایا وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ہم اس کو خلقت میں اوندھا کرتے چلے جاتے ہیں، کبھی ہاتھوں کا مسئلہ ہے، پاؤں کا مسئلہ ہے، جوائنٹس کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر حضرات بہتر جانتے ہیں،
ہاتھ پاؤں مڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اندر سے جو اعضاء ہیں وہ بکھرنا اور ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے پیچھے جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہر انسان کے اندر جو ہے وہ تراش خراش اور ٹوٹ پھوٹ اس کی باڈی. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 35 کے بعد، بعض کہتے ہیں 40 کے بعد انسان کو مختلف بیماریاں گھیرنا شروع ہو. آج کل کی جس طرح کی خوراکیں ہیں، پیزا برگر والی، اور رات کو 11-12 بجے کھانے کی جو ترتیب ہے، اس سے 30 سال کے بعد بندہ فارغ ہے، مرد ہو یا عورت. فرمایا کہ جیسے جیسے وہ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں، عمر میں زیادہ ہو جاتے ہیں، ننکس فی الخلق، خلقت میں ہم ان کو ٹیڑھا میڑھا کرنا شروع کریں. اللہ نے فرما دی ننکس فی الخلق افلا یعقلون، عقل نہیں رکھتے. کون سی طاقت ہے جس نے تمہارے اوپر قبضہ کیا؟ اس نے کیسے تمہیں پیدا کیا؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف، گزر چکا ہے پہلے 21ویں پارے کے اندر. اللہ الذی خلقکم من ضعف، سورہ روم کے اندر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ضعف سے. تم کمزور تھے، ہاتھوں میں بھی نہیں آتے تھے، سمجھ میں نہیں پاتے تھے. 3-4 ماہ کے بعد بچہ، 6 ماہ کے بعد بچہ بیٹھنا شروع کرتے. تم کمزور تھے، ضعف سے تمہیں پیدا کیا. خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، کچھ دن کے لیے ہم نے قوت تمہیں دے دی اور ضعف کو تم سے روک لیا، اسٹاپ کر لی، قوت میں چینج کرتے. بعد ضعف ثم جعل من بعد قوة، پھر ایک وقت آتا ہم تم سے قوت لے لیتے ہیں، اور پھر بدلے میں ہم تمہیں صرف ضعف نہیں دیتے وہ جہاں سے تمہاری بگننگ تھی، بلکہ اس کے ساتھ ہم ایک اور چیز ایڈ کرتے ہیں، شیبہ، بڑھاپا بھی ایڈ کرتے ہیں. ضعف بھی آ جاتا ہے، بڑھاپا بھی آ جاتا ہے. اب سانس آئیز، سانس لگس، اب تمہاری بازو، تمہاری ٹانگیں، تمہاری ہر چیز کمزور کی کمزور ہے. پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو جوانی کا نام و نشان نہیں. دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کے، ایک ایک وقت، ایک ایک لمحے کو انسان جو ہے وہ پھر یاد کرتا ہے. ضعف و شیء یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتے. سورہ صافات بہت جامع سورہ ہے، مکی سورہ ہے. اس کی 182 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں. اس کی آیات جو کہ قدریں چھوٹی ہیں، اس لیے اس کی آیات زیادہ ہیں. 5 رکوع ہیں فقط اس سورہ کی. اور اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا. 3 رکوع سے شروع ہوتے ہیں. جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن کا قصہ پہلے قرآن مجید میں کئی ساری جگہوں پر گزر چکا ہے. آگے سورہ نوح بھی آ رہی ہے 29ویں پارے میں. ان کی قوم کے بارے میں تفصیلی تذکرہ ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز، کہ یہ جو قوم ہے اور قوم نوح ہے، دونوں کا فرق کیا تھا اور دونوں کو کتنی زیادہ توبہ کی ضرورت ہے. انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا اجتماعی توبہ کر لو، بچ جاؤ گے. تمہارے اوپر جو قحط سالی ہے نا، تمہارے اوپر جو بھوک کا عذاب مسلط ہے، اللہ رب العزت نے جس کا تذکرہ سورہ نحل پارہ نمبر 14 کے اندر کیا. فرمایا ضرب اللہ مثلا قریہ، آؤ تمہیں ہم ایک بستی کی مثال دیتے ہیں. بحیثیت قوم تمہیں سوچنا چاہیے. یہ نہ سمجھو کہ میری جیب میں دانے ہیں، میرے گھر میں دانے ہیں تو مجھے کیا فکر ہے قوم. اللہ نے فرمایا قوموں کا تذکرہ ہم تمہیں کرتے ہیں. افراد کا نہیں تذکرہ کرتے، قوموں کا تذکرہ کرتے ہیں. جب کیریکٹر بلڈ کرنا ہو نا تو پھر کسی شخص کی مثال دیتے ہیں انفرادی طور پر، ورنہ ہم قوم بحیثیت قوم فیصلے ہوتے ہیں اللہ کے. ضرب اللہ مثلا قریہ، فرمایا آؤ تمہیں ہم ایک قریہ کی مثال دیتے ہیں. قریہ ایک بستی کو کہتے ہیں جہاں پہ رہنے والے لوگ دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. قریہ، یا اس کی جگہ پہ آپ ایک ملک کر لیں، قریہ مطمئنہ. قریہ کی جگہ پہ آپ پاکستان کو رکھ لیں. مطمئنہ بڑا اطمینان والا وہ ملک تھا. قریہ تھا مطمئنہ تھا. کتنا تھا؟ یأتیہا رزقہا رغدا، سورہ نحل سے پڑھ رہا ہوں. ان کے پاس رزق آتا تھا رغدا، بھر بھر کے. ہر طرف سے اللہ رب العزت ان کو ریسورسز، نیشنل ریسورسز، ہر طرح کا موسم، زمین و آسمان سے ان کے اوپر رزق کے دروازے کھلے ہیں. اور ہیومن ریسورسز بہت زیادہ ہیں. اور کیا کہنے جناب، مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں تو سونا بن جائے. لوگ رش کرتے ہیں. ایسا زبردست ملک، اتنی بہترین فضائیں، اتنی بہترین ہوائیں، اتنے بہترین موسم اور اتنے بہترین اس کے ایریاز. فرمایا قریۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے. پھر کیا ہوا؟ رغدا من کل، فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی اس قوم نے ناشکری کی. رب کی دھرتی پہ رب کا نظام انہوں نے نہیں چلایا، خواہشات کا نظام چلایا. ہر معاملے میں اللہ کے حکموں کو توڑا. ذاتی معاملات، فیملی معاملات، بزنس کے معاملات، معاشی معاملات، معاشرتی معاملات، نکاح، بیاہ، شادی، معیشت، ہر جگہ پہ اللہ کے حکموں کو توڑا. کہیں پہ پردگی ہے، کہیں پہ سود ہے، کہیں پہ جھوٹ ہے، کہیں پہ رشوت ہے، جھوٹی گواہی ہے. عدالت جھوٹی گواہیوں سے بھری پڑی ہے، جھوٹوں سے بھری پڑی ہے. مارکیٹیں سود، جھوٹ، رشوت سے بھری پڑی ہیں. ذاتی جو خاندانی زندگی ہے ایک دوسرے پر ظلم سے عبارت ہے، ایک دوسرے کی وراثت دبا لینا عام ہے. عورتوں کی بے پردگی اور فحاشی کی جو ہے وہ اتنی زیادہ مثالیں. کفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے ان کو 2 طرح کے لباس پہنائے، بھوک کے اور خوف کے.
ڈر رہتا ہے اس آیت کو پڑھ کے، یقین مانے پڑھی نہیں جاتی اس کی تفسیر. اللہ نے اس کو لباس پہنا دیا. تھوڑی سی بھوک، اتنی بھوک، اتنی نہیں، فرمایا پورا لباس، اتنی بھوک ہم نے ان کو پر مسلط کی، سارا کچھ ہوتے ہوئے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ. اتنا زرخیز علاقہ، اتنا زرخیز علاقہ، اور جتنا کچھ نکل رہا ہے اس میں سے ثمرات وہ سارے تک مقامی لوگوں کی رسائی کوئی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں جاتے ہیں، لوگوں کو دیکھنا تک نصیب نہیں، خریدنا تو دور کی بات ہے، کہاں جا رہے ہیں، اس کے بدلے میں قحط مل رہے. فرمایا بھوک کا لباس ہم نے ان کو اوپر ڈال دیا. کبھی تو پانی اتنا آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے، صاف پینے تک کا پانی نہیں ہوتا. فرمایا کہ رب العزت کا عجیب مثال، بھوک کا لباس ان پر ڈالتا، خوف کا لباس. ایک شخص گھر سے نکلا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ شام کو واپس بھی صحیح سلامت آئے گا کہ نہیں آئے گا. فرمایا یہ سب کا اقوام کی مثال ہے. قوم نوح علیہ السلام فرمایا اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہیں 5 چیزیں دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ تمہارے اوپر بارش برسائے گا، باران رحمت، تمہیں بیٹے دے گا، مال دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغ دے گا اور نہریں دے گا. یہ 5 نعمتوں کا وعدہ ہے استغفار کے اوپر بحیثیت مجموعی. اگر قوم توبہ کر لے اپنے اعمال سے تو اللہ کا یہ 5 چیزوں کا وعدہ آج بھی قائم ہے، بشرطے کہ توبہ کر، بس اللہ کی طرف رجوع کر. جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے، رب ہب لی من الصالحین. اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے نیک بیٹا دے. اللہ نے غلام حلیم، ایسا بیٹا دیا جو کہ بڑا ہی فرم بردار تھا، حتیٰ کہ خواب دیکھا کہ میں گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، وہ بیٹا خود کو پیش کر رہے. اللہ اکبر. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آج کل کا بیٹا ہوتا نا 14 15 16 17 سال کا، اچھا بابا جی اب آپ نے یہ خواب دیکھنا شروع کر دیا، اب آپ میرے گلے پہ چھری چلائیں گے کیا میرے کوئی حقوق نہیں ہے؟ میرا فیوچر اور میرا مستقبل کدھر جائے گا؟ مجھے قتل کریں گے؟ یہ ہماری درسگاہیں سکھا رہی ہیں. ابا امی صرف اور صرف فیسیں بھرنے کے لیے ہیں، خدمت اور اطاعت کے لیے تو ہے نہیں ہے. تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تعلیم اور ڈگریاں ہیں جس کے بدلے میں بس 40-50 ہزار کی نوکری مل جائے. بلکہ امی ابا خود تربیت کرتے ہیں کہ بیٹا تمہاری سکسیس ہی یہی ہے، 40-50 ہزار کی نوکری لگ جائے گی، 8-10 لاکھ 15 لاکھ کی ڈگری، تم اس کے بدلے میں تمہیں یہ نوکری ملے گی. کوئی 2-4 سال کے بعد تم بس باہر فلائی کر جانا. پاکستان میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے. ملک و ملت کی خدمت کا جذبہ کہاں سے آئے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس تربیت کے نتیجے میں تو بالکل نہیں آئے گا. یہاں دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کی زندگی، ان کا جذبہ اطاعت پوری امت، پوری قوم کے نوجوانوں کے لیے ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. فانظر ماذا ترى، ابا جی جیسے آپ کی مرضی، میں حاضر ہوں آپ کے سامنے. یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کیجیے. اللہ اکبر. باپ بھی پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے، تو کیا مثال شاندار قائم کی ہے. سورہ صافات کے اندر آگے چل کر کے جناب موسیٰ، جناب ہارون علیہ السلام کا تذکرہ، جناب الیاس علیہ السلام کا تذکرہ، جناب یونس علیہ السلام کا تذکرہ، ملٹیپل مضامین. انشاءاللہ العزیز کل ہم انشاءاللہ العزیز اس سے اگلی جو سورہ ہے سورہ صاد، اور پھر سورہ زمر اور سورہ مؤمن، ان کے مضامین کے اوپر بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک تسلیما کثیرا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا رحيم يا رحيم. صلى الله تعالى